ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 22ویں پارے کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس پارے میں اپنے نیک اور مومن بندوں کو کن باتوں کا حکم دیا اور کن چیزوں سے روکا ہے۔ 22ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کر رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو اس کو ہم دگنا اجر عطا فرمائیں گے، ڈبل اجر عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت بخشی ہے کہ عام عورتیں جو بھی عمل کرتی ہیں ان کو ایک ہی سنگل ثواب ملتا ہے نا، نماز پڑھتی ہیں ایک سنگل نماز کا ثواب مل گیا، حج کیا ایک سنگل حج کا ثواب مل گیا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبردار بن کر رہیں گی، نیک عمل کریں گی تو ہر عمل کا ان کو ڈبل اجر ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من نساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ ان کی شان بھی زیادہ ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ احکام بھی زیادہ سخت ہیں کہ آپ نے کسی سے شخص سے نرمی سے بات نہیں کرنی، اور کیا کرنا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہنا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کے بناؤ سنگار کی طرح بناؤ سنگار نہیں کرنا، اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھنی ہے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کر رہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، کیونکہ خطاب کی اوپر جو ہے وہ آیت میں کیا ہے یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ اور آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے اور اہل بیت کو جو ہے وہ پاک صاف کر دے۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اور اس آیت کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کس کو کہا گیا ہے؟ نساء النبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی روح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اور حدیث کے مطابق سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اور علی رضی اللہ عنہ کو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے وہ لوگ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہوئے۔ تو ڈائریکٹلی قرآن پاک کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج لوگ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کیسی محبت ہوئی ہے؟ اہل بیت کو سب کو ماننا ہی نہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 4 بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی کو مانتے، باقیوں کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی۔ اور اگلی آیت میں بھی انہی کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تم اس چیز کو تلاوت کرو، اس چیز کا ذکر کرو جو اس چیز کا ذکر کرو، یعنی اس چیز کو یاد کرو، کس کو؟ جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یعنی قرآن اور حدیث کو یاد کرو، اس پر عمل بھی کرو، اس کو پڑھتی بھی رہو، یاد بھی کرتی رہو۔ تو قرآن جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حکم دیا، اس طرح حدیث کا بھی حکم دیا ہے۔ یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 ہی چیزیں ہوتی تھی نا، ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان چلتا تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا؟ آیات اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیا کہا؟ الحکمہ، ٹھیک ہے نا، حدیث مبارکہ۔ تو آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
اس سے اگلی آیت میں کہ بے شک جو مسلمان مرد فرما بردار عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اور خشیت اپنانے والے یعنی کہ خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ کی بات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کے اندر فیصلہ کر دے تو کسی مومن یا مرد یا عورت کے لیے اختیار نہیں رہ جاتا کہ اس کے اندر کوئی بھی اختیار ہو کہ وہ کہے کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا وہ اس کے اندر چون چرا کرے یا اس کے اندر بہانے تلاش کرے، ایسا نہیں ہے۔ جو مومن ہوتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، اس طرح کا حکم کیوں نہیں ہوا، نہیں، وہ کیڑے نہیں نکالتا اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں، بلکہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی کے اندر بھٹک گیا۔ پھر آگے جو ہے وہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، یہ تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک وہ منہ بولے بیٹے کے حوالے سے یہاں رسم کے اوپر ذکر ہوا، اس سے اوپر والی آیات میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فرما دیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد میں جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، کوئی بھی رجولیت کی عمر کو مردوں کی عمر تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے ترمذی شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک شخص نے مکان بنایا، اس کے اندر ایک دیوار کے اندر صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی، جو بھی آتا کہتا مکان تو بہت اچھا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ ہے، یہ بھی پر ہو جائے تو کیا ہی خوب ہے، تو فرمایا کہ وہ اینٹ میں یعنی کہ ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے سارے انبیاء علیہ السلام آ چکے تھے، ایک نبی کے آنے کی جگہ باقی تھی، وہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے، اب اور کسی اور نبی آنے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ تو ایک لگ جائے پوری ہو جائے دیوار، اب اس کے اندر اور تو اینٹیں نہیں لگ سکتی نا، اب اس کے اندر اور اینٹ لانے کے لیے دیوار کو توڑنا پڑے گا، تو توڑنی تو نہیں ہے نا دیوار، تو یعنی کہ یہ اب دیوار مکمل ہو چکی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اب کسی اور نبی کے آنے کی قیامت تک کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے، لازم اور فرض ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، اور وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ بیان کرتے رہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کا یہاں ذکر فرمایا ہے نا، اپنا ذکر کرنے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ کیا درود بھیجتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہوتے نا، دعا نماز کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر،
اور اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ٹھیک ہے نا. تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا برکتوں کی، تو فرشتے بھی اس طرح دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین وہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یعنی اللہ تبارک تعالیٰ وہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، فرشتے اور انسان اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ برکتوں اور رحمتوں کے لیے. تو اس طرح یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے گا تو رحمت نازل فرما، اللہ تبارک تعالیٰ رحمت نازل فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے کون سا درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہی والا پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سلام پڑھنا تو آپ پر سیکھ لیا کہ ہم اتحیات کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں درود پڑھنا بھی سکھا دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ابراہیمی سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ والا درود شریف جو ہے یہی نماز کے اندر بھی پڑھنا ضروری ہے، اور عام دین میں بھی یہی درود زیادہ افضل ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے. باقی جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان میں جو ہے وہ دو باتیں ہیں، کچھ جو درود ہیں وہ ان کے معنی و مفہوم تو درست ہیں، وہ پڑھ لیں تو پتہ نہیں ان کا اجر و ثواب ملے یا نہ ملے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا نا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا یہ پڑھیں گے تو اتھینٹک ہے کہ ثواب ملنا ہی ملنا ہے. باقی جو لوگوں نے بنایا پتہ نہیں اس کا ملتا ہے یا نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا. اور جس کے اندر کوئی شرکی الفاظ شامل کیے وہ تو پڑھنا ہی گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پڑھیں گے تو ثواب کی بجائے الٹا گناہ ملے گا. تو لوگوں کے بنائے ہوئے درود کی بجائے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا درود ہے وہی پڑھنا افضل اور بہتر ہے. تو آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے آخری رکوع کے اندر، سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ دونوں آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے، خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں، خطبہ نکاح میں. یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو تو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں کامیابی ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آگے سورہ سبا ہے، اس کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. تمام تعریفیں اور شکر اللہ رب العالمین کے لیے، اس ذات کے لیے جو جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے اس سب کو پیدا فرمایا، اور سب کے اندر جو بھی حمد ہے، ثنا ہے، تعریف ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ٹھیک ہے نا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا 10 نمبر آیت میں. تو یہاں فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے پہاڑ اور جو ہے وہ طیر یعنی کہ پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر بھی اور جنوں پر بھی حکومت عطا فرمائی کہ وہ ان کا تخت جو ہے وہ ہوائیں اٹھا کر 1 مہینے کی مسافت لے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور وہ جنوں سے بھی بہت سے کام لیتے تھے، ان سے عمارتیں بنواتے تھے اور دیگر چیزیں بنواتے تھے. تو فلما قضینا علیہ الموت، آیت نمبر 14 میں ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ فرما دیا، یعنی وہ فوت ہونے لگے، تو وہ ایک یعنی کہ شیشے کے کمرے میں کھڑے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ لاٹھی کے زور پہ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو جن جو ہے وہ کام کر رہے تھے اپنا، تو انہوں نے سمجھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، تو وہ اپنے کام کے اندر مگن رہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر جب وہ اگلے حکم کے انتظار میں بیٹھے رہے، سلیمان علیہ السلام وہاں پر جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماد اللہ علی موتی الا دعبۃ الارض، کہ کسی نے بھی اس کی موت کے بارے میں پتہ نہیں چلا، لیکن دعبۃ الارض یعنی زمین کا ایک کیڑا تھا،
اسے ہم سینک کہتے ہیں یا گھن کہتے ہیں، لگ جاتی لکڑی کو، وہ لگی اور اس نے اس لاٹھی کو جو ہے وہ کھایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں. تو پھر جو ہے وہ جن کیا کہنے لگے، فلما خر تبینت الجن، جب جنوں کو ان کے گرنے کا علم ہوا، کہنے لگے لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا، غیب کا علم ہوتا تو ہم اس مشقت کے اندر نہ پڑے رہتے. ٹھیک ہے نا، جو کام ان کے ذمہ لگایا تھا وہ کرتے نہ رہتے، بلکہ ہمیں پتہ چلتا ہے فوت ہو گئے تو ہم چھوڑ جاتے. ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا تو یہ کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو بعض لوگ ہمارے ہاں آج کے دور میں بھی جنوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن جو ہیں وہ فلاں جانتے ہیں یا فلاں کام جانتے ہیں، یا اس کو حاضر کر کے اس سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں. یہ سب جو ہے نا وہ لوگوں کی بنائی ہوئی فراڈی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آگے یہ سورۃ سبا ہے، یہاں سبا نامی ایک بستی کا ذکر ہے. اس بستی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں بہت زیادہ نازل فرمائی تھی. کلوا من رزق ربکم، ان کے لیے 2 جنتیں، 2 باغات تھے دائیں اور بائیں، اس کے اندر ہر طرح کے پھل تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سیلاب بھیجا، اس کے اندر سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور اس باغوں کی جگہ پر جو ہے وہ ککر اور بیری کے کچھ درخت رہ گئے کانٹے دار، باقی جو ہے وہ سارے پھل پھول ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر جو پچھلا ہے وہ بھی تباہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر عذاب سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے. اس کے بعد آگے سورہ فاطر ہے. فاطر کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نام فاطر ہے نا، پہلی آیت میں آتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ تمام تعریفیں اس کے لیے جو آسمان اور زمین کا فاطر ہے. فاطر کا مطلب ہوتا ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. جیسے پچھلے دور کے اندر وہ کنواں کھودتے تھے نا پانی کے لیے، تو وہ جو ہے وہ جو سب سے پہلے وہاں پر ڈھونڈتا تھا نا کہ یہاں میٹھا پانی ہے، وہ کنواں کھود لیتا تھا، تو بعد میں کہتا تھا میں اس کا فاطر ہوں، یعنی میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو تلاش کیا ہے کنویں کو. تو اسی طرح اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے فاطر ہیں، یعنی کہ اس نے اول بغیر نمونے کے پہلی دفعہ پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا، اور فرمایا جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع، اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو ہیں وہ بنائے ہیں. فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ جو بھیجتے ہیں وہ بعض 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے ہیں، اور جس کی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زیادہ بھی کر دیتے ہیں. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے. تو یہ اللہ رب العالمین نے یعنی کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات بھی پیدا فرمائی ہوئی ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اپنے رب کی اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق عطا کرے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تم کس طرف بہہ کے جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق اور مالک نہیں ہے، رزق دینے والا بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو اسی صورت کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو، اے تمام لوگو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ غنی اور حمید ہے. ٹھیک ہے نا، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن، اگر سارے کے سارے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ کیا ہے کہ سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، سب مانگنا شروع کر دو، اللہ سب کو عطا کر دے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. اگر سارے کے سارے انسان ایک مومن دل کی طرح ان کے دل بن جائے، یعنی کہ اللہ کے فرمانبردار بن جائے، تو اللہ کی سلطنت ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی شان پہلے ہی بہت زیادہ ہے. اور اگر سارے کے سارے انسان، سارے جن ایک کافر کے دل کی طرح کفر کرنا شروع کر دیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی شان بہت زیادہ ہے. تو اسی صورت میں آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، یہاں بڑی نکتے کی بات ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر
نہیں ہوتے، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہوتے، ولا الظل والحرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتے، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہوتے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہیں، من فی القبور، قبور قبر کی جمع ہے نا، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر ہے، بالکل اٹال اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دے، پھر بھی لوگ جا قبروں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، قبروں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ادھر آئے ہیں قبر کے اندر تو وہ ہمیں پہچانتے ہیں یا ان کو پتہ ہے کون آیا ہے کون نہیں، وہ اگلی زندگی میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں پتا اس دنیا کی زندگی کا، وہ آپس میں بات کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں نا، پتہ چلتا، تو ہم بات کرتے تو ان کو بھی نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے نا، وہ اور زندگی ہے، یہ اور زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ایک برزخ بنائی ہے، قبر اس کے اندر پردہ بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہے اس سورت کے اندر، وہاں اللہ رب العالمین شروع میں فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یاسین کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں، اور فرمایا کہ والقرآن الحکیم، قرآن کریم کی، قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسولوں میں سے، علی صراط مستقیم، اور سیدھے رستے پر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو قرآن ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، زبردست اور غالب رحم فرمانے والے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین اس نازل کردہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی سچی ترین کتاب ہے، اس کتاب کو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔